السلام علیکم دوستو، آج میں نے ایک انتہائی سینسٹیو ٹاپک ہے. میں ویک میں ایک دو دن ایسے ہوتے ہیں جب میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ کے میں جب یہ کل اور آج میں نے کچھ دیکھے ہیں، انٹرنیشنل چینلز دیکھے ہیں جو ورلڈ وائڈ جن کا ایک فہم ہے، تو اس میں نے جو پاکستان میں آج کل پولیٹیکل کرائسس چل رہے ہیں، اور خاص طور پر اور کیا پولیٹیکل کرائسس ہیں، عدلیہ اور حکمرانوں کے درمیان ایک جنگ کی سی کیفیت ہے پاکستان میں. اس حوالے سے اس پاکستان میں جو عدلیہ اور ہمارے حکمران لوگوں کے درمیان جو جنگ کی کیفیت ہے ہماری حکومت کے درمیان، اس کو تو انٹرنیشنل میڈیا اتنی کوریج نہیں دے رہا، لیکن بالکل سیم لائک پاکستان آج کل اسی طرح کے حالات تقریباً اسرائیل میں جا رہے ہیں. تو میں اس کے سوچ میں پڑ گیا، ان کا موازنہ کریں یار، یہ تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے بالکل سیم لائک پاکستان ہی کی طرح، بالکل اسی طرح کے حالات اسرائیل میں بھی ہیں. دیکھیں، اسرائیل جو ہے یہودیوں کی، جوش پیپل کی سنگل سٹیٹ ہے دنیا میں، جبکہ اسلامک سٹیٹس تو بہت سی ہیں، 60 ہیں، لیکن اسلامک 60 سٹیٹس میں پاکستان کی ایک خاص اہمیت ہے. اس سے تو کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا کا ایک نہ صرف آبادی کے لحاظ سے بڑا ملک ہے بلکہ ایک طاقتور ملک ہے، اور اس کی انفلوئنس بھی کسی حد تک نہیں، بہت بڑی حد تک پوری دنیا کی اسلامی دنیا کے ملک پاکستان کو ایک اہمیت دیتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب کیا سملرٹی کیا ہے جو خاص بات میں کرنے لگا ہوں، میں نے اسرائیل کے بارے میں ویسے بھی میری تھوڑی بہت ریسرچ ہے، تو میں نے جو کی ہے اسرائیل کا، دیکھیں اسرائیل ایسا ملک ہے اس کا کوئی ریٹن ڈاکومنٹڈ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اور اسرائیل کی اسٹیٹ آف اسرائیل جب سے قائم ہوئی ہے، اسرائیل میں سب سے خاص بات جو اسٹیٹ آف اسرائیل کی جو سب سے خاص بات ہے کہ اس کے 12 انہوں نے شروع میں 13 اصول تھے جو انہوں نے وضع کیے تھے جب وہ اسٹیٹ قائم ہوئی تھی ان کے بزرگوں نے، کہ ان اصولوں کے مطابق یہ 13 اصول ہیں، یہ ہماری بنیاد رہیں گے، ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی یہی ہے، اور انہی اصولوں پہ ہم چلیں گے. اب مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ 13 اصول کیا ہیں، آپ میڈیا پہ بھی چیک کر لیں. میں نے ان کو دیکھا ہے اور میں بالکل چھٹپٹایا ہوں اس بات سے، اور یہ بات بڑی خاص بات ہے کہ وہ 13 اصول وہ ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع، آپ وہ سنیں یا پڑھیں. حجۃ الوداع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور اس خطبے کو آپ یو این او کا جو چارٹرڈ آف ہیومن رائٹ ہے اس کو بھی اسٹڈی کریں، تو اس کے جو 12 نقطے ہیں، 12 میں سے 10 نقطے آپ یقین کریں بالکل سیم وہی کے وہی ہیں جو حجۃ الوداع سے جیسے اٹھا کے لیے ہیں. یہی بات ہے کہ جوش گو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیا نبی وہ نہیں مانتے، لیکن انہوں نے اپنا جو طرز سیاست اپنایا ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع سے، آپ کو 100% آپ خود دیکھ لیں کہ تقریباً وہی چیزیں وہ اٹھائی ہیں وہاں پر. اچھا، اب اگلی بات، جنگ شروع ہو گئی ہے اسرائیل میں بھی. ایک تل ابیب میں انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ کے پاکستانی میڈیا میں وہ باتیں نہیں آ رہی، لیکن آپ CNN دیکھیں، BBC دیکھیں، اسلامی دنیا کا جو سب سے اہم اس وقت میڈیا ہے وہ الجزیرہ دیکھیں، تو وہ پاکستان میں جو عدلیہ اور سیاستدانوں کے درمیان جنگ ہے اس کو کوریج نہیں دے رہے. لیکن اسرائیل میں جو ہو رہی ہے، تل ابیب میں خاص طور پہ بہت بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور فرسٹ ٹائم ان اسرائیلی ہسٹری یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل میں ان کے اب ہوا کیا ہے، وہاں پر بھی وہی جو پاکستان میں ہوا ہے کہ پاکستان کے حکمران کیا کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے اختیارات کو لمیٹائز کے 100 موٹو کا اختیاروں سے عدلیہ سے لے لیا جائے، اور سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کا قومی ہمارے جو سیاستدان ہیں اس کا تابع کرنا چاہتے ہیں. مختصراً یہی بات ہے. اس میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں بھی کہ عمران خان بھی یہی چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی میرے نیچے ہی کام کرے، اور یہ موجودہ ہمارے PDM کے حکمران تو ان کے رویوں سے بالکل نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ایک حکم دے رہی ہے کہ یہ ایسے ہوگا، اور ہماری حکمران اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوگا. یہی بات اسرائیل میں ہوئی ہے کہ وہاں پر بھی عدلیہ کو 100 موٹو کا اختیار حاصل ہے. عدلیہ سیاستدانوں کو ڈائریکٹ، خاص طور پر مالیاتی حوالے سے عدلیہ کو اسرائیل میں جو سپیریئر کورٹ آف اسرائیل ہیں ان کو، بلکہ ایک عدالت کو نہیں، اسرائیل کی
یہاں تو سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے. اسرائیل میں چھوٹی عدالتوں کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول کی جو ان کی کورٹس ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کے جو ان کے پولیٹیشینز ہیں ان کا وہ احتساب کر سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں بھائی تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آیا. یہ باتیں وہاں پر ہو سکتی ہیں. اور نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کی تاریخ کا یہ مضبوط ترین پرائم منسٹر ہے, موسٹ پاپولر پرائم منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, سمارٹسٹ پرائم منسٹر بھی کہہ سکتے ہیں, اور اسرائیل کو اس کے دور میں گزشتہ جو 10-15 سال گزرے ہیں اس میں انتہائی اسرائیل نے ترقی بھی کی ہے, معیار زندگی لوگوں کا بہت زیادہ بڑھا ہے. اب وہاں پر مسئلہ کیا ہوا, وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی عدالتوں کو سو موٹو اس طرح نہ لے سکیں. سو موٹو اگر لیں بھی تو اس کے لیے کچھ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ قوانین ہیں جو لنک کیے ہیں کہ ایسے حالات ہوں گے تو تب وہ سو موٹو لے سکتے ہیں. دیکھیں اس میں سب سے ایک تو سیدھی سی بات ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتا ہے عمران خان بھی, نواز شریف بھی, اور بینظیر نے بھی دی ہیں. بلکہ یہ ایک انصاف کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص جیسے خلیفہ تھے, عمر رضی اللہ عنہ بہت ان کو ہم تو میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, اب میں تو ان کی تعریف بھی نہیں کر سکتا زندگی کے ان کے حوالے سے. یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے محمد حسین عقل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو میں نے بڑا مائنیوٹلی اسٹڈی کیا ہے اپنی طرف سے جتنا میں کر سکتا تھا. ان جیسا حکمران بڑا ہی, ان جیسا خلیفہ بہت بڑا مقام ہے ان کا. عمر رضی اللہ عنہ جیسے شخص سے ایک عام صحابی یہ کہتا ہے جج کو, اپنے قاضی کو, کیا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ عمر سے کہ یہ جو کرتا پہنا ہوا ہے یہ تو ہم سب کو ملا تھا, وہ تو کپڑا تھوڑا تھا 1.5 میٹر کا کپڑا تھا, اس سے تو امت کا قد تو بہت, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں قد کافی لمبا تھا, اس سے تو بن ہی نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جج پوچھتا ہے, کیا پوچھتا ہے جی کہ ذرا جی بتائیں نا, یہ آپ تو خلیفہ ہیں, آپ تو مسلمانوں کے امین ہیں, آپ کے پاس یہ باقی ہمارا تو نہیں ہو سکا, تو آپ نے وہ کپڑا تو تھوڑا تھوڑا سا ملا تھا, اتنے لمبے قد کا یہ کرتا آپ نے کیا, یہ کپڑا کہاں سے لایا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ اگر نے یہ نہیں کہا کچھ صحابی کو کہ تم کون ہوتے ہو, میرے خلاف تم کر رہے ہو, عمر رضی اللہ عنہ جیسے, اور الزام بھی کیا لگا رہے ہیں کہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو کہ یہ کپڑا مجھ سے کیا کہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا. وہ عظیم تھے تو وہ کیوں عظمت کی بلندیوں پہ تھے, آج بھی ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں, کیوں دیتے ہیں, کردار دیکھیں. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. چاہتے تو اسے قتل بھی کروا سکتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ ایک جنبش قلم سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے سپہ سالار کو وہ ٹرمینیٹ کر سکتا تھا. عمر جو خالد بن ولید جیسے صحابی کو ایک دستخط کے ساتھ ٹرمینیٹ کر دیتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ پہ یہ الزام کیوں لگایا کہ یہ کبھی, وہ منی ٹرائل دیا, اس نے بتایا, اس نے کہا کہ مجھے جو کپڑا ملا تھا بھائی قاضی صاحب, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب, مجھے جو کپڑا دیا تھا وہ بالکل پورا نہیں آ سکتا تھا, آپ بالکل, اور یہ جس صحابی نے یہ کہا ہے اس نے بالکل سچ کہا ہے, اور میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, اس نے بالکل کیا ہے. اب میرا جواب سن لیں. ہوا ایسے ہے کہ اتنا ہی کپڑا میرے بیٹے کو بھی ملا تھا, عبداللہ بن عمر کو بھی ملا تھا. تو جب وہ کپڑا میں لے کے گیا تو عبداللہ بن عمر نے مجھے کہا کہ ابا یا تو یہ کپڑا اپنا مجھے دیں, میں اپنا کرتا کیونکہ اس سے میرا نہیں بنتا, اور یا میرا آپ لیں اپنے لیے بنوائیں. تو وہ میرے بیٹے نے وہ اپنا بھی مجھے دے دیا, تو اس وجہ سے میرا یہ کرتا بن گیا. اور کرتا کیا بنا, جب فلسطین فتح ہوا تو یروشلم میں داخل ہوئے تھے تو 9 جگہ سے کہتے ہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے حکمران کے 9 جگہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ان پہ سلائیاں ہوئی تھیں. تو آپ ان کی مثالیں دیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرو. ویسی بک بک کر کے مثالیں اتنی بڑی بڑی دیتے ہیں, اور یہ جو ہمارے کو دکھ ہوتا ہے آدمی کو کہ جو آدمی عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دے اور ان کی زندگی کا ایک پہلو بھی اپنی زندگی میں نہ لائے, پھر مثالیں کس لیے دیتے ہو؟ یا تو ان جیسا ان کی زندگی کے کچھ پہلو تو اپنے اندر لانے کی کوشش کرو, ظالم کے بچو. تو کہ میں یہ رہا تھا جو اصل میرا لب لباب تھا کہ پاکستان کے میں بھی عدلیہ اور سو موٹو کی ہی اصل جنگ یہ ہے کہ ہمارے حکمران عدلیہ کے اختیارات کو یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو, ہم جتنی چوری کریں ہمیں کوئی نہ پوچھے, ہمیں کوئی منی ٹرائل نہ دینا پڑے, جتنی دولت کمائیں جس طریقے سے کمائیں. یار اتنا اختیار عدالتوں کو دو,
اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو خدا کے لیے اپنے ملک کی عدالتوں کو اتنی طاقت دو اور اس طاقت پہ اعتراض مت کرو کہ عدالت تم سے اگر یہ پوچھتی ہے، اس طرح یہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ اسلامی معاشرہ تو چھوڑو، انسانی معاشرہ بھی نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ تو انسانی معاشرے کی جو اعلیٰ ترین فارم ہے وہ ہے اسلامی معاشرہ، پہلے انسانی معاشرہ آئے گا۔ اسلامی معاشرے کی جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ۔ ہمارے ہاں انسانی معاشرے کی جو گری ہوئی ترین، سب سے زیادہ گری ہوئی سطح ہے، وہاں پر تم نے اسلامی معاشرے کو لا کے پہنچا دیا ہے۔ آپ سے اگر یہ کوئی پوچھتا ہے تو دنیا میں جہاں پر انسانی معاشرے ہیں وہاں پر عدالتوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پر اگر آپ پہ شک ہے کہ کوئی کرپشن کی کوئی پریکٹس ہو رہی ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہوئی، اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کو ڈر کس کا ہے؟ ایک سیاستدان کو اس میں ڈر کی کیا بات ہے؟ آپ کو کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ آپ جواب دو، آپ جواب دو۔ میرے پاس یہ پیسے ایسے آیا ہے، میرے باپ کے پاس اتنا تھا، وراثت میں اتنا ملا، دادے سے اتنا ملا، خود میں نے یہ بزنس کیا، اس سے یہ پیسہ بنایا، دیٹس اٹ۔ اور یہ بات ہر آدمی کو سے یہ بات پوچھے جانے کا اختیارات، میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ سو موٹو لیتی ہے وہ تو بڑی بات ہے، میں تو کہتا ہوں ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ قانون سازی کی جائے اس ملک میں کہ ڈسٹرکٹ لیول کی کورٹس کے ججز کو وہ کرپٹ ہیں یا اچھے برے ہیں انہوں نے خود اپنا جواب دینا ہے، لیکن ان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ میرے ضلع کے اندر اگر کوئی چور ہے تو کوئی جج اس کے خلاف کوئی ایکشن لے لے، اس سے پوچھے کہ یہ پیسہ تیرے پاس کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ تیری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنی بڑی گاڑی لیگی کہاں سے ہے؟ اتنا بڑا بنگلہ خریدا کہاں سے ہے؟ تو یہ باتیں عدالتوں کو یہ اختیار جس معاشرے میں ہوگا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے بھی ضرور بتائیے گا دوستو۔ تو میں ایک اصل لب لباب ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں بھی اسی طرح کی دوستو کیفیت ہے۔ آج میں نے مختلف چینلز پہ میرا بیٹا اعتراض کرتا ہے کہ آپ اینکر اور اینکریاں نہ کہا کریں، تو میں وہ خواتین ہماری ہیں وہ اتنی ایکٹنگ کر کے بات کرتی ہیں تو میں کسی کی تضحیق نہیں کرنا چاہتا، مذاقاً میں کہہ دیتا ہوں اینکر اور اینکریاں، تو کسی کو ہٹ کرنے کے لیے میں کبھی بھی نہیں کہتا۔ میں وہ میرے جو میں محسوس کرتا ہوں وہی بیان کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ سوچئے ضرور اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں دوستو، آیا ہمارے ملک میں عدلیہ کے جو اختیارات ہیں ان کو کم کیا جائے، اس میں سیاستدان حق پہ ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عدلیہ کو یہ طاقت اور یہ اختیار ہونا چاہیے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، ایز اے انسان میں شاید اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے، زندگی کے تجربات سے جو میں نے سیکھا ہے، میرے خیال میں عدلیہ بھلے کرپٹ ہی کیوں نہیں ہے، عدلیہ کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آرم فورسز کا بھی عدلیہ کو احتساب کرنے کا، پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پاکستان کی فوج کا بھی کے خلاف بھی سو موٹو کا اختیار ہونا چاہیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف، پاکستان کی بیوروکریسی کے خلاف۔ سپریم کورٹ کو آپ اتنا ٹرانسپیرنٹ، اتنا شفاف بنا دیں کہ تاکہ سپریم کورٹ کے کسی جج اس کا کردار اس آدمی کو سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے جس کی زندگی انتہائی شفاف ہو، جس کی زندگی میں کرپشن کا دعویٰ، اسے سپریم کورٹ کا جج تو بننا ہی نہیں چاہیے جو آدمی خود کرپٹ ہو۔ اور جو جج سپریم کورٹ کا جج جب بن جائے، ایک دیانتدار آدمی، ایک پاکستان کا وفادار، پاکستان سے محبت کرنے والا شخص اور انتہائی انٹلیکچوئل قانون جاننے والا، جب وہ سپریم کورٹ کا جج بن جائے، اس کے فیصلے کو وزیر اعظم بھی مانے، چیف جسٹس بھی مانے، اعلیٰ بیوروکریسی کا ہر شخص اس کے حکم کو ماننے کا پابند ہو اور اس پہ تنقید کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو کوئی نہیں بھائی، یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، فیصلہ کرتا ہے، اس پہ میں اعتراض کروں، میں اس کو گالیاں دینی شروع کر دوں، یہ تو پورا پاکستان ان کو گالیاں، جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ سارا گالیاں۔ اس طرح ملک کا نظام نہیں چلتا۔ عدلیہ کو با اختیار ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو ان کی لیجسلیشن کرنا آپ کا کام ہے، اس سے عدلیہ آپ سے چھین نہیں سکتی۔ جب ایک قانون تم نے 73 کا آئین کس نے بنایا تھا؟ تم نے بنایا تھا، لیجسلیشن تم نے کی، عدالت تمہیں یہ کہتی ہے کہ وہ آئین جو تم نے بنایا ہے، ظالم کے بچوں اس آئین پہ عمل کرو۔ وہ آئین کہہ رہا ہے الیکشن 90 ڈیز میں کرو، اس لیے عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ 90، وہ آئین جو تمہارے باپ دادا نے، وہ بلاول بھٹو کہتا ہے تمہارے دادا کا، چلو یہ مان لیتے ہیں یار 73 کا آئین بھٹو نے اکیلے ہی بنایا تھا اور اس میں کسی کا، ویسے ہمارے خیال میں تو اس میں بڑے لوگوں کا حصہ تھا،
لیکن نہیں اکیلے بھٹو نے بنایا تھا, سارا کریڈٹ ہم تمہیں دیتے ہیں. چلو یار 73 کا آئین نواز شریف تو نے بنایا تھا, شہباز شریف یہ تو بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے, تو نے بنایا تھا, اس آئین پہ تو عمل کرو. یہ آئین جو تم نے بنایا تھا وہ آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کراؤ. تم نے آگے سے پیسے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کس قسم کی بانے بازیاں کر رہے ہو. اور یہ ہمیں جنگل کے قانون کی طرف ہم جا رہے ہیں. دوستو اس بات پہ سوچیے گا ضرور. زیادہ وقت نہیں لوں گا, اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان سے محبت کیجیے. سب سے پہلے پاکستان, پاکستان زندہ باد. آپ کا اپنا ابن اسکندر خان. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.